اکرام الحق سبحانی صاحب جنہیں گورنمنٹ آف ٹرکی رجب طیب اردوان نے تمغہ حسن کارکردگی دیا۔ ترکیہ اور شام میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 7.8 تھی۔ 500 ملین کے پیکج کا اناؤنس کیا کہ ہم 500 ملین کے پیکج کے ساتھ فوری طور پر وہاں پر خدمات کا آغاز کریں گے۔ 9 to 5 یا شفٹ میں ہمارے لوگ کام نہیں کرتے تھے بلکہ مسلسل دستیاب رہتے تھے۔ 24 آور کسی لمحے ہمارے کسی کارکن نے کسی ایسے خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہم کسی طرح سے اگر کسی زندہ فرد کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اور سب کی طرف سے کلیپنگ تھی، کمبل اور ادویات اور جو چیزوں کی ضرورت تھی، خاص طور پہ شام میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں پہ ہم نے یہ وسائل فراہم کیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اکرام الحق سبحانی صاحب سے، جو کہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں گورنمنٹ آف ٹرکی رجب طیب اردوان نے تمغہ حسن کارکردگی دیا۔ آخر انہیں تمغہ حسن کارکردگی کس بنا پہ دیا گیا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مزاج، ٹھیک ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ۔ سر، آپ کو گورنمنٹ آف ٹرکی رجب طیب اردوان صاحب کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی ملا، وہ کس بنا پہ آپ کو دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں احتشام اللہ صاحب، آپ کا بھی اور ڈیلی پوائنٹ کا بھی، کہ آپ کے توسط سے میں پاکستان کو اس خوشخبری سے آگاہ کر سکوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ ترکی حکومت نے الخدمت فاؤنڈیشن کی اور پاکستان کی عوام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 6 فروری کو صبح ترکیہ اور شام میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 7.8 تھی۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ ملک میں یا بیرون ملک کوئی بھی ایسی بڑی آفت آتی ہے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ریسکیو اینڈ ریلیف کے کام میں ایک اپنی مہارت رکھتی ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے مینجمنٹ کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ 7.8 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں وہاں کیا تباہی برپا ہوئی ہوگی۔ تو اس کے پیش نظر الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے مرکزی صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب نے 6 فروری ہی کی تاریخ کو اپنی مینجمنٹ کو کال کیا، اور ٹھیک 11 بجے کے قریب جو ہے ہمارا ترکیہ میں ریلیف کے کام کا آغاز الحمدللہ ہو گیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 7.8 کی شدت کے زلزلے کے نتیجے میں جو انسانی امکانات کی حد تک جو ہم تصور کر سکتے تھے کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے پیش نظر ہمارے وائس پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن میاں عبدالشکور صاحب فوری طور پر 7 تاریخ کو ترکیہ میں موجود تھے، تاکہ وہاں کی NGOز اور گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کہ ممکنہ طور پر الخدمت فاؤنڈیشن مشکل کی اس گھڑی میں اور اس چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے کیا خدمات فوری طور پر فراہم کر سکتی ہے، تو اس کا ان حالات کا جائزہ بھی لے اور کولیبریشن بھی کریں۔ پاکستان آرمی کے ٹروپ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے، اور ریسکیو 112 کی ٹیم بھی ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی قیادت پہ وہاں پہ کام کا آغاز کر چکی تھی۔ اور اسی دوران ظاہر ہے کہ جب انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن سے بھی یہ تقاضا کیا کہ سرچ اینڈ ریسکیو کے آپریشن میں آ کر ممکنہ مدد فراہم کی جائے، تو الحمدللہ 47 رکنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ہم فوری طور پر وہاں پر پہنچے اور ہم نے سرچ اینڈ ریسکیو کے کام کا آغاز کیا۔ اچھا سر، 6 فروری کو زلزلہ آتا ہے، آپ کی ٹیم 6 فروری کو ہی جاتی ہیں، اسے اگلے دن جاتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ جی ریسکیو کے کام کا، ریلیف کے کام کا آغاز تو ہم نے 6 تاریخ ہی سے آغاز کر دیا۔ فردر ہم کیا خدمات فراہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ظاہر کہ میاں عبدالشکور صاحب 7 تاریخ کو ترکیہ میں موجود تھے اور فوری طور پر انہوں نے کولیبریشن کا کام کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے 2005 کا ایک جو بہت ہی تباہ کن اور ایک بڑے جانی نقصان کے ساتھ، جس میں کم و بیش 86,000 شہادتیں ہوئی تھیں، جو آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات کا زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو آیا، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ظاہر ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام بھی اور پھر ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام کیا۔ اسی طرح سے 2008 میں زیارت کے مقام پر زلزلہ آیا، 2013 میں اوران کے مقام پر زلزلہ آیا۔ تو یہ براہ راست بڑے زلزلوں کی میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز نے بالکل ابتدائی مرحلے میں سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کیا۔ کسی لمحے ہمارے کسی کارکن نے کسی ایسے خدشے کا اظہار نہیں کیا کہ کوئی فرد ہمارا ان حالات سے خوف زدہ ہو، بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک آپریشن جاری تھا، دیگر اس میں کچھ افاد کے ٹرپس کے لوگ بھی موجود تھے، تو ایک سرنگ بنائی گئی جس میں یہ ڈسکشن تھی اس سائٹ پر کہ اس سرنگ کے اندر سے چیزوں کو جا کے جہاں تک بنی ہے چیزوں کو اب آبزرو کون کرے گا۔ یہ ابھی ڈسکشن تھی کہ کون جائے گا، تو ہمارا کشمیر سے ایک سال نوجوان تھا، ینگ بھی تھا، سلم بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آپریشن میں شاید وہ فرسٹ ٹائم ان ہو رہا تھا، تو اسی ڈسکشن کے دوران وہ گیا اندر انہی لمحات میں، اور وہاں سے جو بھی اسیسمنٹ تھی وہ کر کے واپس آ گیا، اور وہ جب واپس آیا تو سب کی طرف سے کلیپنگ تھی کہ اس جذبے کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ یہ اندر گیا ہے،
اور واپس لے کے جو انفارمیشن ہمیں مطلوب اور درکار تھی تو وہ لے آیا. تو الحمدللہ اس والے سے کسی میں کوئی خوف، کوئی اس طرح سے خدشات کسی کے نہیں تھے، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہم کسی طرح سے اگر کسی زندہ فرد کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سعادت دے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. پھر ہماری ٹیم کی ایک جو اور منفرد بات جو وہاں کے لوگوں نے محسوس کی، انتظامیہ نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ 9 to 5 یا شفٹ میں ہمارے لوگ کام نہیں کرتے تھے بلکہ مسلسل دستیاب رہتے تھے. 24 آورز ان کے لیے دستیاب رہتے تھے. پہلے دن جب ہم گئے ہیں تو بغیر کسی آرام کے ہماری ٹیم فوری طور پر فیلڈ میں پہنچی ہے. رات گئے جب واپس آئی ہے تو انہوں نے قدرے جھجکتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں کہیں الائیو پرسنس کی موجودگی کے کچھ شواہد ملے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ اس میں اسسٹ کریں گے؟ تو ہماری ٹیم نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر فوری طور پر ان کے پوائنٹ پر موجود تھی کہ ہم وہاں کے لیے حاضر ہیں. اسی روز اگلے دن علل صبح شدید سردی کا وہاں پہ موسم تھا، -5 -7 ڈگری درجہ حرارت تھا. تو ہماری ٹیم نے بلکہ دن کے ٹائم پہ مجھ سے شیئر کیا کہ اسی روز اگلے دن جب ہماری ٹیم کو انہوں نے کال کیا علل صبح تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس سردی کی شدت میں جاتے ہوئے میں قطعاً کوئی سردی کا احساس نہیں ہوا کہ اس قدر شدید سردی میں ہم سائٹ پر جا رہے ہیں. ہاں جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں کچھ سردی کے ظاہر کے اثرات اور احساس ہوا. تو ظاہر یہ وہ جذبہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی جس کے نتیجے میں نہ تو کوئی خوف تھا اور حالات کا اس طرح سے مقابلہ کیا، اور ان کے تحت جو بھی یعنی ہمارے پیش نظر ہماری ٹیم کے تھا کہ اگر ہم ان کے لیے کسی بھی کام کے لیے کوئی ریلیف فراہم کر سکیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس طرح کے سانحات کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہے کہ جو افراد اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. تو شہادت کے لمحات یا شہادت کی یاد خود ایک انسان کو صبر بھی دیتی ہے اور ظاہر ہے کہ حوصلہ بھی فراہم کرتی ہے. تو اس اسلامی اور ایمانی قوت سے ظاہر ہے کہ ہم بھی حوصلہ لیتے رہیں اور انہیں بھی حوصلہ دیتے رہیں. سر جو ترکی کے لوگ تھے جی ان کے آپ کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ ترکی تو جیسے آپ جانتے ہیں جی پاکستان کے ساتھ دیرینہ برادرانہ ان کے تعلقات ہیں، اور ترکی خاص طور پہ ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے 2016 میں خلافت عثمانیہ کے دوران جو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا اس کا وہ احسان آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر کے احسانوں کو یاد رکھنے والی عظیم قوم ہے. پاکستان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات ہیں. تو اس والے سے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک ہمدردی کا اور ان کے طرف سے تشکر کا جذبات ہے کہ آپ پاکستان سے ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، اور ہم اس جذبے کے ساتھ انسانیت کے جذبے کے ساتھ اور ایک ظاہر ہے کہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کے ناطے سے وہاں پر گئے تھے. تو ہم بھی ظاہر اپنے جذبات کا اظہار اسی ناطے سے کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ تشکر سے جہاں بھی ایئرپورٹ سے لے کر جہاں بھی جو بھی ہمیں جن سے بھی کسی کوارڈینیشن کے لیے ضرورت پڑی یا فیسیلیٹیشن کے لیے پڑی یا جن کو بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمارے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے بہت احترام بھی دیتے تھے اور ظاہر ہے کہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تو ہمارے ایک بہت دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں، اور وہ لمحہ بہ لمحہ اور ہر فرد سے ہمیں اس کا احساس وہاں پر ملا. سر جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اوبویسلی اس کا مداوع تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آف ترکی کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا گیا جو آپ کو بڑا پسند ہے اس ارتھ کویک کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور یہاں پر ہم نے اپنی عمومی طور پر ہم اپنی NGO سیکٹر میں بھی اور حکومتوں سے بھی یہ تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومتوں کو شاید اسی طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، یعنی کہ وہاں کی حکومت نے فوری طور پر وہاں پہ ایمرجنسی لیول 4 اناؤنس کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن سہولتیں، کھانا پینا، رہائش، ہر چیز فری کر دی. ایون کہ وہ بائی ایئر اگر ٹریول کرنا چاہیں تو وہ فری جہاں ٹریول کر سکتے ہیں، کہیں وہ اپنی فیملیز کی طرف سے یا کوئی ان کے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ بائی ایئر بھی فری جا سکتے تھے. تو یہ فیسیلیٹیشن پھر افعال نے جس خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے دنیا بھر سے جو انہیں مدد درکار ہو سکتی تھی انہوں نے بلا جھجک بلا توقف جو ہے وہ مدد انہوں نے طلب کی. پہلی بات تو ان کی یہ. پھر جو مدد ان کے تک پہنچی، تمام افرادی قوت ان کے پہنچی، تو انہوں نے ان کے ایک ایک لمحے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت طریقے سے استعمال کیا. پورا ایکٹیولی انہیں ان کی بہت پلاننگ تھی. وہ جہاں پہ انہوں نے ڈیپیوٹ کرنا ہوتا تھا ڈیلی کا شیڈول وہ دیتے تھے، چیزوں کو وہاں پر پہنچاتے تھے. ہمیں انگلش لینگویج کا بیریئر تھا تو ان کی کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے اہتمام کر رکھا تھا. تو انہوں نے ہمارا ایک لمحہ جو ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہونے دیا. یعنی گورنمنٹ وہ گھر وغیرہ بھی تعمیر کر کے دے رہی ہے؟
جی اب ریہیبلیٹیشن کے فیز میں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک پورا پلان ہے، اس میں گھروں کی تعمیر بھی ان کے لیے شامل ہے، اور جب تک گھروں کی تعمیر نہیں ہوتی تو دیگر جو اسسٹنس ہے جن کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں تو مکمل وہ پیکج پر کام کر کے ظاہر ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ سر ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پہ تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں آپ نے اتنی قربانیاں کی ہیں، سیلاب کے متاثرین کو گھر بھی بنا کے دیے، اب اتنی قربانیاں دی، اس کے برعکس آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اتنی اچھی تنظیموں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ بس اس میں اگر اہتمام اس کا کیا جائے تو ظاہر یہ خوشائند بات ہے جس کے لیے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ظاہر ہے کہ ہمارا مطلوب اور مقصود تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل کی گھڑی میں ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیں، اور جو انسانی بساط میں ممکن ہے ان کی سیونگ کے حوالے سے لیکن پھر بھی دل میں بات آتی ہے نا کہ آؤٹ آف کنٹری والے اتنی محبت دے رہے ہیں، اپنے ملک والا تو کوئی نہیں اتنی محبت دے رہا، تو یہ بات تو ویسے بندے کی آ جاتی ہے کبھی نہ کبھی دل میں۔ بس یہ ہمارے دل میں شاید اس لیے بھی کبھی نہیں آئی کہ ہمارے پیش نظر اور مطمع نظر ہمیشہ وہ فرض ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم مشکل کی گھڑی میں اگر وہ اس فریضے سے سبق دوش نہ ہو تو شاید ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پرسنلی سوال ہے، شاید آپ اس کو ریاکاری میں لے لیں، الخدمت فاؤنڈیشن کا اس سارے معاملے میں کتنا خرچہ ہوگا؟ اچھا جی الحمدللہ جی، اس میں تو یہ جو معاملات ہیں، پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ ریلیف کے کاموں کے لیے تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے محدود وسائل کے باوجود جو ہے وہ 500 ملین کے پیکج کا اناؤنس کیا کہ جی ہم 500 ملین کے پیکج کے ساتھ فوری طور پر وہاں پر خدمات کا آغاز کریں گے، اور الحمدللہ ہمارے ڈونر اس پر کسی طور پر بھی ہمیں کبھی بھی ہمارے ڈونرز نے بھی مایوس نہیں کیا، اور ان کی کولیبریشن سے یہ ہم خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پہ شدید سردی کا موسم تھا، ٹینٹ، کمبل اور ادویات اور جو چیزوں کی ضرورت تھی، خاص طور پہ شام میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں پہ ہم نے یہ وسائل فراہم کیے۔ لیکن ترکیہ حکومت نے جو ہمیں فوری طور پر ٹیموں کو لے جانے کا اہتمام کیا تو اس میں ہماری ظاہر ہے کہ کوئی کاسٹ کوئی خرچ وہاں پر نہیں آیا، وہاں پر ہمارے رہنے کا کھانے پینے کے حوالے سے جو انتظامات تھے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سنگل پینی خرچ نہیں ہوا۔ سر لاسٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ براہ راست دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں بار دیگر جو ہے ڈیلی پوائنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، احتشام اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ خدمات فراہم کی، اور ترکیہ کے درد کے ان لمحات میں، مشکل کی اس گھڑی میں یکجہتی کا اظہار کیا، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو بھی انسانی بساط میں ممکن تھا وہ خدمات فراہم کی۔ اس پر میں پاکستانی عوام کو اعزاز ملنے پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کا اعزاز ہے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بنیادی طور پر ہم نے پاکستانی قوم ہی کی نمائندگی کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سر آپ کے قیمتی ٹائم کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اکرام الحق سبحانی صاحب موجود ہیں، یہ وہ ستارے ہیں پاکستان کے جو ہر جگہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پاکستان کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی تمام زندگی لگاتے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے، اس سے زیادہ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر گلی موجود رہتے ہیں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔